تھوڑا سا اسٹارٹ کرتے ہیں انہی چیزوں سے. ہیڈیک سے میرے خیال سے سب سے پہلے اسٹارٹ کر لیتے ہیں کیونکہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. اور مائگرین تو پاکستان میں بھی بہت عام ہے, باقی ساری دنیا میں بھی ہوگا. باقی ریسرچ آپ بتا سکتے ہیں کتنے لوگوں کو مائگرین ہوتا ہے, کیا پرسنٹیج ہے, اور کیا اس کا کوئی ٹریٹمنٹ ہے؟ کیونکہ ہم نے یہ سن رکھا ہے کہ اس کا ٹریٹمنٹ ایونچولی کچھ بھی نہیں ہے. ہاں وقتی طور پہ آپ کوئی نہ کوئی میڈیکیشن لے کے ٹھیک ہو سکتے ہیں, لیکن آپ پرماننٹ اس میں ٹھیک نہیں ہو سکتے. بالکل جی, بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. دیکھیں مائگرین جو ہے سب سے پہلے سمجھنے کی کوشش ہے کہ یہ جینیٹک کنڈیشن ہے, جینیات سے تعلق ہے. 60 سے 70% لوگوں میں یہ فیملی میں رن کرتی ہے, اسی لیے اس کی جو پریولنس ہے اور یہ جتنی دنیا میں ہے اس لیے بہت کامن ہے. آپ نے کہا کتنے لوگوں میں کامن ہے, اس ٹائم دنیا میں 1 ارب سے زیادہ لوگ مائگرین میں مبتلا ہیں, اور اس میں اس طرح ہم ریشو نکالتے ہیں کہ ہر 5واں یا 6واں بندہ مائگرین کے اندر مبتلا ہے, اور فیمیلز کے اندر اسپیشلی یہ زیادہ تر ہے, 3 ٹائم زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو مین, 3:1. اس لیے یہ بہت کامن ہے. حالانکہ ہونا تو مین کو چاہیے جی, ٹینشن ہیڈ ایک کائنڈ آف سیم ہے, لیکن 3:1 ہے ان دونوں کا. اسی لیے ہمیں زیادہ اس کی تشخیص میں بھی تھوڑا وقت لگتا ہے کیونکہ لوگ آتے نہیں ہیں فزیشین کے پاس. ایک سٹیٹ آیا تھا جی کہ 44% لوگ جو ہیں وہ صرف ڈائگنوزڈ ہیں مائگرین سے, حالانکہ یہ 56% زیادہ اس میں ہو سکتا ہے. اگر 100% کا ہم لیں تو اس میں صرف 44% لوگ جو ہیں وہ ڈائگنوز ہوں گے. تو بہت کامن ہے, انڈر ڈائگنوزڈ ہے, اور اس کے جو پھر جو اثرات ہیں وہ صرف ایک بندے تک نہیں ہیں, وہ پوری فیملی تک اس کے اثرات آتے ہیں, اسپیشلی بچوں کے اندر بھی. کیا اس کا علاج ہے؟ اس میں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس کا مستقل علاج کیور نہیں ہے, ٹریٹمنٹ ہے. یعنی کہ اگر ہماری جو علامات ہو رہی ہیں ہم اس کو ٹریٹ کر سکتے ہیں. پھر ہم لکیلی ایک ایسے دور کے اندر ہیں جہاں ہم روزانہ کی میڈیکیشن لے کے اس کو پریونٹ بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, مجموعہ یہ ہے جی کہ ہم اس کو بڑی اچھی طرح ٹریٹ کر سکتے ہیں, اور اسی لیے میں یہاں حاضر ہوں. دیکھیں سب سے پہلے میں بات کروں گا مائگرین کی علامات کے بارے میں. مائگرین کا جو سب سے کامن اور امپورٹنٹ سمٹم یا علامت ہے وہ تو ہیڈ ایک ہے, سر درد. 2/3 لوگوں میں یہ آدھے سر میں ہوتی ہے, اس کو درد شقیقہ بھی کہتے ہیں, اور پھر باقی لوگوں میں دونوں سائڈ میں ہوتے ہیں. بچوں میں یہ دونوں سائڈ میں زیادہ کامن ہے, اور جو ینگسٹ بچہ میں نے دیکھا وہ تو 3 سال کا بھی دیکھا ہوا ہے جس میں مائگرین ہو سکتی ہے. کہنے کی بات یہ ہے کہ کسی میں بھی ہو سکتی ہے. پھر علامات میں سب سے امپورٹنٹ جو 4 چیزیں ہیں اس کے اندر یہ ہے کہ روشنی سے حساسیت, فوٹوفوبیا, اونچی آواز سے حساسیت, متلی محسوس کرنا, اور الٹی کا آنا. ان میں سے اگر 2 آ جائیں تو ہم پھر مائگرین کی طرف ہی جاتے ہیں. ٹھیک ہے. ڈیوریشن اس کی 4 سے 72 گھنٹے تک ہوتی ہے. 72 گھنٹے سے اگر زیادہ رہے تو اس کو توڑنا مشکل ہوتا ہے. پھر ہم آپ کو کہتے ہیں کہ ہاسپٹل جا کے پھر ہم ڈرپس کا بھی علاج کے طور پہ لگانی پڑتی ہیں ہمیں کبھی کبھار. اس کو اگنور بالکل نہیں کرنا, کیونکہ اگر آپ اس کو اگنور کریں گے اسپیشلی آفٹر کووڈ تو پھر یہ چیز بڑھتی چلی جائے گی, اس کو ٹریٹ کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. اچھا, کیا طریقہ کار ہے اس کو اگر کسی بندے کو سویئر قسم کا مائگرین ہے تو وہ اس کا کیا سولوشن لے سکتا ہے؟ اس کے لیے کوئی میڈیکیشن ہے یا کوئی اور ٹریٹمنٹ ہے جو آپ لوگ دیتے ہیں کہ اس کا کچھ نہ کچھ اس کو بہتری ہو جائے؟ بالکل. دیکھیں پہلے تو اس کی تشخیص ہونا ضروری ہے کہ یہ مائگرین ہی ہے کہ نہیں. یہ اس لیے انڈر ڈائگنوز ہوتا ہے کہ کافی دفعہ آپ سمجھتے ہیں کہ سائنس کی ہیڈ ایک ہے جو ہماری سائنسز کی ہو جاتی ہے. یہ دوسری جو سب سے دنیا میں کامن ہیڈ ایک ہے وہ ٹینشن ہیڈ ایک ہے, جو اسٹریس ہیڈ ایک ہے, وہ 2 ارب لوگوں کو ہے, تو وہ انڈر ڈائگنوز رہتی ہے. ٹھیک ہے. ایک دفعہ آپ کی جو مائگرین اگر آپ کی تشخیص ہو جائے تو اس کی پھر اسپیسیفک دوائیاں بھی ہیں جو صرف مائگرین کی ہی ہیں. اور اگین ہمیں یہ پتہ ہے کہ مائگرین کو ٹریٹ کیسے کرنا ہے, کون سے ریسیپٹرز پہ وہ دوائیوں نے اپنا کام کرنا ہے. تو اس کے لیے جی سب سے پہلے تو ہم یوز کرتے ہیں جو اوور دا کاؤنٹر NSAIDs ہیں, جس طرح آئپوبروفن ہے, نیپروکسن ہے. اس کے بعد اگر اس سے علاج نہیں ہوتا تو پھر ہم مائگرین کی اسپیسیفک دوائیوں میں جاتے ہیں جو اورلی لیتے ہیں, ٹرپٹینز ان کا نام ہے. اب تو خیر وہ انٹرانیزل بھی ہے کہ آپ ناک میں بھی ان کے اسپرے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر سپوزلی وہ نہیں صحیح ہوتی اس سے بھی تو پھر ہم ایکیوٹلی پریونشن کی طرف جاتے ہیں ایکیوٹ سے. پھر ہم ڈیلی کی دوائیاں دیتے ہیں, اور اس میں بے تحاشا دوائیاں ہمارے پاس. ہم ہٹ اینڈ ٹرائل بھی کر سکتے ہیں کون سی کام کرتی ہیں کون سی نہیں کرتی. اور جس طرح آپ نے کہا اور کیا چیز ہے, اگر کرونک ہو جائے 3 مہینے سے زیادہ مائگرین رہے 15 دن ایوری منتھ میں, تو پھر ہم بوٹاکس کی طرف جاتے ہیں.